السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا انسانیت کی اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، انہیں اللہ کی معرفت کرانے اور آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے، خصوصاً نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین، امام الانبیاء بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر بھی سلامتی اور رحمتوں کا نزول ہو۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ کہف کی آخری رکوع کی کلاس رہے گی، آیت نمبر 99 سے انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین، آج کی کلاس بہت زیادہ ہمیں اپنے لیے سمجھنا ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ عمل کے قبول نہ ہونے کی وجہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی اور قبول ہونے کے شرائط بتائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی تھک ہار کر کے، بے انتہا محنت کر کے اور عمل لے کر کے جائیں اور ان عمل کو راکھ کی طرح اڑا دیا جائے۔ تو کیا شرائط ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت عمل کو قبول کرتا ہے؟ ورنہ بڑی بڑی محنتوں اور بڑی بڑی قربانیوں اور بڑی بڑی دولتوں کو اللہ رب العزت نہیں گنتا، نہیں دیکھتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ اہم کلاس، جو ہماری آخرت اور ہمارا یہاں آنے اور بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف یہ کہ ہماری اس دنیا کی زندگی سکون اور اطمینان اور بعزتی سے بچ کر کے گزر جائے، سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے، اور جب روح کھینچنے والا فرشتہ آئے، اس دنیا سے لے جانے کے لیے فرشتہ آئے، تو امن و امان سے ہماری روح نکل جائے، قبر کی منزل ہماری آسان ہو جائے اور آخرت کی منزل ہماری آسان ہو جائے۔ تو یہ آخرت کی منزل کیسے آسان ہوتی ہے، دنیا کی منزلوں کو اللہ رب العزت کس بنیاد پر آسان کرتا ہے، یہ ہمارے سے تعلق رکھنے والی آج کی آیت ہے، آج کی کلاس ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن ہم سے ہی مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا یعنی ایک ایک انسان کو اللہ نے خطاب کر دیا کہ تمہارا ذکر ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ آیت تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہی لیے نازل ہوئی، اس لیے اس کو کلام بھی کہا گیا کہ جو پڑھتا ہے اللہ اسی سے کلام کرتا ہے۔ یہ ایسی روحانی اور ایسی معجزے والی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے صحیح طور پہ جڑنے، اس سے صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس روز، اس دن ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے اٹھا دی تھی، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی ان کے جو سردار ہیں یاجوج اور ماجوج کے، یہ ایک رات پہلے اس کو توڑتے ہوئے، اور جب رات ہونے لگے گی تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ واپس چلو، کل ہم انشاءاللہ تعالی آئیں گے،
اور اس کا جو دوسرا دن ہوگا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس دن یہ دیوار کو توڑ دیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دے گا اور وہ کوہ طور پہ لے کر کے مومنوں کو چڑھ جائیں گے۔ وہاں پر مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ قیمتی لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو سچے اور پکے مومن ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث، کہ ان کی فوج میں، ان کے جتھے میں جو لوگ ہوں گے وہ 3 قسم کے ہوں گے، ان کے اندر 3 حصے ہو جائیں گے۔ ایک حصہ جنگ سے بھاگ جائے گا، یعنی ظلم کو ختم، ظالموں کو روکنے سے ڈر جائے گا اور بھاگ جائے گا، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو غازی ہو جائے گا، جو شہید ہو جائے گا، اور ان کے جیسا شہید اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو حصہ بچے گا وہ فاتح ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہونے والے لوگ ہوں گے، اور جو شہید ہوا وہ بھی کامیاب ہے۔ یعنی 3 حصے ان کے ہوں گے۔ اگزامپل کے طور پر 90 لوگوں کی اگر فوج ہے تو 30 بھاگ جائیں گے موت کے ڈر سے، اور اس ظلم اور ستم کو ختم نہیں کریں گے یا کوشش نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، کیونکہ جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ہوں گے 30، اور 30 لوگ وہ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے، تو ان سے بہتر کوئی شہید نہیں، اور وہ جو 30 بچیں گے وہ پھر دنیا کے اندر ان کا امن اور امان کو وہ قائم کریں گے۔ تو یہاں پر لے کر کے کھڑے ہوں گے کوہ طور پر، اور یاجوج اور ماجوج کی جب یہ فوج نکلے گی تو کل ہم نے حدیث پڑھا کہ یہ وہاں پہ جو بچے ہوئے لوگ رہیں گے، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی مشرک، ان کو مارنا اور ان کے اوپر ظلم اور ستم وہ لوگ شروع کر دیں گے۔ اس طرح ظلم کریں گے کہ وہ لوگ ان کو حیرت کی نظروں سے، اور آنکھ ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اس طریقے سے وہ دیکھیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا جو کل میں نے بیان کیا تھا۔ اسی بیچ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بددعا کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کے گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو سارے یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے ان کے اوپر ہو جائے گا، اور اس سے یہ لوگ مر جائیں گے۔ جب یہ سب مر جائیں گے تو ان کی بدبو سے پوری دنیا جہاں پہ بھی آبادی ہوگی وہ گونج اٹھے گی، اور پھر ایک بہت تیز بارش اللہ برسائے گا، اور اللہ کے نافرمانوں کو، دنیا کے اوپر ظلم اور ستم کرنے والوں کو، دنیا کے اوپر انسانیت کے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہا کر کے اور ان کو کسی کونے میں ان کا ٹھکانہ لگا دے گا۔ تو یہاں اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور یہ کس طریقے سے کریں گے یہ اچھا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر امن کو قائم کریں گے، یعنی نیک لوگ بچیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے ساتھ نیک لوگ بچیں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور انسانیت کے اوپر ظلم نہ کرنے والے لوگ بچیں گے، اور انصاف قائم کیا جائے گا، قانون لاگو کیا جائے گا، اور یہ جو شریعت ہے اس میں اتنی خیر و برکت اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حد کا نافذ ہونا، ایک دھارا کا لگ جانا اتنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش میں زمین کو فائدہ ہوتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور واقعی اگر زانی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، چوری کرنے والا کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، مرڈر کرنے والے کا مرڈر کر دیا جائے گا، تو امن تو آئے گا، سکون اور اطمینان تو آئے گا۔ جو دنیا کا، جو انسانیت کا دشمن ہے، انسانیت کو قتل کر رہا ہے، تو اس سے تو لوگ دہشت میں رہیں گے نا، تو اس کا اگر قتل ہو جائے گا تو امن آئے گا۔ تو اس طریقے سے عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی اگر ریپ کرنے والے کو اس کی سزا دے دی جائے گی۔ تو یہ جب حدود نافذ ہوتے ہیں تو اس قدر خیر و برکت آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کا جو ڈول ہوتا ہے، انار کا جو چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا اپنی انار یعنی اپنی اصل پوزیشن میں آ جائے گا، اور اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت اس کے نیچے اس کے سائے کے نیچے آ جائے گی۔ ایک بکری کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اصل خیر و برکت اور اصل اپنی پوزیشن میں یہ واپس آ جائیں گی۔ ابھی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ سب ابھی
ہمارے گناہوں کی وجہ سے کم تر ہوتے چلی جا رہی ہے، لیکن اس وقت نیک لوگ ہوں گے اور اللہ رب العزت کی خیر و برکت بھی عروج پر ہوگی، زمین اپنے خزانے کو اگلے گی اور امن و امان ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، وہ بھی کتنی معزز خاتون ہوگی اسی امت کی، ان کے بچے ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک جگہ ہے، اس جگہ میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کون؟ جو یہودی عالم تھے، وہ توریت اور انجیل کے بہت جاننے والے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ اب وہ صحابی ہو گئے اس لیے ان کی بات حدیث کہلائی، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت موجود ہے۔ سبحان اللہ، تورات میں نبی مکرم کے بارے میں انہوں نے پڑھا تھا، اور عبداللہ بن سلام نے جب جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدینہ میں، اور دیکھتے سے ہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، پھر توریت اور انجیل سے آپ کی صفات کو ملانا شروع کیے اور فوراً اسلام قبول کر لیے، جبکہ یہودیوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنے کی یا ان کو بدنام کرنے کی اور برا بھلا کہنے کی کوشش نہیں، آمنے سامنے ان کو برا بھلا کہا۔ ایک بڑا واقعہ ہے وہ، تو عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں کہ توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت مذکور ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے ساتھ دفن کیے جائیں گے، مطلب اسی حجرے کے اندر دفن کیے جائیں گے۔ امام یہ حدیث کا بھی آپ ریفرنس یاد رکھیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 3617 اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے تشریف لے کر کے جائیں گے، مہدی علیہ السلام بھی ظاہر سی بات ہے چلے جائیں گے، اور پھر ایک بگاڑ آنا شروع ہوگا کچھ وقت کے بعد، جب نیک لوگوں کا خاتمہ ہونے لگے گا، اور ہر دور میں ایسی ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد جب اچھے علماء چلے جاتے ہیں، اچھے داعی چلے جاتے ہیں مخلص، تو پھر لوگوں کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر جو بگاڑ آئے گا اس قدر آئے گا کہ دنیا کے اندر سے امن اور امان ختم ہو جائے گا، اور یہاں تک ہوگا کہ خانہ کعبہ کو بھی توڑا جائے گا، اس کے پتھر کو بھی ہلایا جائے گا، اس قدر امن و امان کو ختم کر دیا جائے گا دنیا سے۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، پھر سے اس آیت کو سماعت کریں، اور سور میں پھونک مارا جائے گا، پھر اللہ رب العزت آرڈر دے گا اور سور میں پھونک مارا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے جمع کرنے کی جگہ۔ تو سور میں کس طرح پھونک مارا جائے گا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہوں، یا آپ نے فرمایا میں کیسے آرام سے رہوں، مطلب ظاہر سی بات ہے کسی صحابی نے پوچھا ہوگا کہ آپ زور سے کیوں نہیں ہنستے، آپ خوش نظر کیوں نہیں آتے، حالانکہ ایک اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے اور کئی حدیثوں سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ دیکھتے تو آپ کو مسکراتے ہوئے پاتے، یعنی اپنے غم اور فکر اور پریشانیاں جو صحابہ لے کر کے آپ کے پاس آتے تو اتنے اچھے سے ویلکم کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تر و تازہ ہو جاتے، خوش ہو جاتے، تو آپ مسکراتے ہوئے رہا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ خوش یعنی ٹھاٹھا مار کر کے ہنسنا اور آرام سے رہنا، یہ دونوں چیز آپ کے اندر نہیں تھی۔ ایک امت کی فکر لے کر کے جیتے تھے، آپ کی چال کے اندر، آپ کی بات کے اندر، آپ کے لوگوں سے ملنے اور ان کو سمجھانے کے انداز کے اندر، ہر چیز کے اندر یہ چیز جھلکتی تھی۔ آپ دیکھ لیں جب آپ سمجھاتے تو قسم کھاتے، اکثر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ کس بات کو درشاتی ہے، یہ قسم یہ اس کو درشاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ النبی مکرم کسی بھی حالت میں ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہوں یا میں کیسے آرام سے رہوں، جبکہ سینگ والا فرشتے نے سینگ کو منہ میں تھام لیا ہے، یعنی سور پھونکنے والا، سینگ سے مراد سور ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے ہوئے، اور سور کے تعلق سے دوسری جگہ بات آتی ہے کہ وہ ایک سینگ ہے جو بہت بڑی ہے،
اور فرشتے نے اس کو لے چکا ہے، اور پھر اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے، مطلب سور منہ میں بھی لیا ہوا ہے اور خالق کائنات کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے اور سننے کے لیے تیار ہے، یعنی کان کو بھی خالق کائنات کے آرڈر کی طرف لگا چکا ہے، سننے کے لیے تیار ہے کہ اسے کب حکم دیا جائے، سننے کے لیے انتظار میں ہے کہ اسے کب حکم دیا جائے اور وہ پھونک دے اسے۔ صحابہ نے عرض کیا اس حال میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جب ایسا حال ہے کہ قیامت اتنے قریب ہے اور ہماری موت کے بعد تو ہماری قیامت وہی ہو گئی، قبر کے اندر ہمیں حساب دینا ہے، اور پھر یہ دنیا کے اندر بھی جو لوگ چل رہے ہیں اور سورج اور چاند کا نکلنا اور پوری دنیا کا چلنا یہ بھی ایک وقت مقرر تک ہے، اور وہ جب وقت مقرر آئے گا تو اس کو پھونک دیا جائے گا اور زمین پہاڑ کو اگال دے گی، یعنی پہاڑ زمین میں سے نکل جائے گا اور بادلوں کی سطح پہ آ کر کے اڑنے لگے گا، روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنا شروع کر دے گا۔ یہ وہ دن ہوگا، ایسا ہولناک دن۔ اس دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ فکر والا دن کہ لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ کیوں فکر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام سے رہوں، میں کیسے خوش رہوں، کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری امت خالق کائنات کے سامنے اپنے عمل کو لے کر کے کھڑے ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہے کہ مر جاؤ گے اور مٹی کے اندر مل جاؤ گے اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں جس مالک نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ انصاف کرنے کے لیے تمہیں پھر سے پیدا کرنے والا ہے، اور وہاں تمہیں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ میں کیسے آرام سے رہوں اس دن کے بارے میں سوچ کر کے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا اس حال میں آپ کا ہمارے لیے کیا ارشاد ہے، ہم کس طرح رہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یوں کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ تو فرمایا تم یوں کہو ہمیں اللہ ہی کافی ہے، مطلب دنیا کے اندر ہمارا یہ قول اور فعل ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کسی اور کی کفالت کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی مخلوق کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی ضرورت نہیں، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تو حسبنا اللہ صرف یہ لفظوں کا پھیر دینا اور زبان سے ادا کر دینا نہیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر اور ہماری زبان کے اندر یہ ساری چیزوں تینوں چیز کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے یہ کہو، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، اس سے اچھا اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اس سے اچھا تو بہت دور کی بات، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر توکل کر لیا۔ یہ چیز تمہیں اس ہولناکی سے، مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ہے جو ہمیں ہولناکی سے اللہ رب العزت کی بچائے گی۔ اللہ رب العزت ان کلمات کے وزن کو، اس کلمات کی گہرائی کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2431، ترمذی میں دوسری جگہ بھی ہے 3243۔ اسی طریقے سے مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 374۔ تو اس طریقے سے اس دن کو تہوالہ کر دیا جائے گا۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے، یعنی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج نکل کر کے، اور جو دنیا کے اندر فتنہ اور فساد کرنے والے تھے، یہ دونوں فتنہ فساد کرنے والے یاجوج اور ماجوج بھی اور جو بچے ہوئے ہیں، یہ سب آپس میں لڑ لڑا کر کے اور قتل و غارت گری کا ماحول گرم کریں گے، ظلم اور ستم کا ماحول گرم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے یہ ختم کر دیے جائیں گے اور انہیں بہا دیا جائے گا، اور سور میں اور دوسروں میں گھس جائیں گے، مطلب اس طریقے سے لڑیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک امن و امان والا دنیا رہے گی، امن اور امان دنیا کے اندر رہے گا، حدود کو قائم کیا جائے گا، حدود کو اس زمین کے اندر قائم کیا جائے گا اور امن و امان رہے گا، اور اللہ رب العزت اپنی ساری خیر و برکت، کیونکہ جو ابھی خیر و برکت اللہ رب العزت کی رک گئی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال جیسے جاتے ہیں ویسے فیصلے اللہ رب العزت کے آتے ہیں، تو جب اچھے لوگ رہیں گے اور اچھے اعمال اوپر جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی سارے خیر و برکت کو
واپس لوٹا دے گا اور دنیا کے اندر امن و امان ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام اور نیکوکار لوگ جب دنیا سے تشریف لے چلے جائیں گے اور پھر تو برے لوگ آئیں گے، اور پھر جب برے لوگ زیادہ ہونے لگیں گے تو اللہ رب العزت ایک ہوا چلائے گا جس سے نیک لوگ جو بچے ہوئے ادھر ادھر ہوں گے ان کا بھی اس دنیا سے رخصتی ہو جائے گی. پھر صرف اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ یہ دنیا کے اندر رہیں گے، اور جب نافرمان لوگ اللہ کی دنیا میں رہیں گے تو اللہ رب العزت ایک روز ایسا ناراض ہوگا کہ پوری دنیا جو اس نے خود بنائی ہے اس کو تیو بالا کرنے کا حکم دے دے گا، اور میکائیل علیہ اور جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں وہ اس سور میں پھونک ماریں گے، اور ان کی پھونک میں اس قدر طاقت ہوگی کہ دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا. اپنے ہاتھ میں اللہ رب العزت آسمان کو لپیٹ لے گا اور پوری گیلیکسی کو اپنے ہتھیلی کے اندر رکھ لے گا، اور سور میں پھونک مارا جائے گا. پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے. جمع کرنا اور اللہ رب العزت کا جمع کرنا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب حشر کے میدان میں ہم حاضر ہوں گے. آیت نمبر 100، وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے. کافر کون ہے؟ مکی صورت ہے. مکہ کے اندر کون کافر تھا؟ کون سے دھرم کے ماننے والے تھے مکہ کے اندر؟ تو مکہ کے اندر دین ابراہیم کو ماننے والے تھے، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے ماننے والے لوگ تھے. پھر ان کو کافر کیوں کہا جا رہا؟ اور ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ سناتن دھرم نہیں تھا وہاں پہ سکھ نہیں تھے، اور عیسائی اور یہودی بھی جو تھے وہ زیادہ تر مدینہ میں تھے، مکہ میں کم تھے. اور یہودی اور نصرانی بھی جو تھے وہ کس دین پر تھے؟ وہ دین ہے یا تو موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ، یعنی اللہ کے نبی کے دین پر، اللہ کے نبی کی کتاب کو ماننے والے. یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا کہ اللہ رب العزت نے قل یا ایھا الکافرون کہہ دیا، کافر کہہ دیا ان کو. اس قدر ان کے اندر بگاڑ آیا. دین ابراہیم میں اس قدر انہوں نے بگاڑ کیا کہ جو توحید کی بنیاد پر جس گھر کو بنایا گیا تھا اس کے اندر 360 مجسمے رکھ دیے. اب اللہ رب العزت نے ان کو، تو وہاں پہ جو لوگ رہنے والے تھے وہ مسلم تھے. مسلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو پہچان کرائی وہ یہ کرائی کہ میں مسلم ہوں، اور اپنے آپ کو مسلم کہو، میں حنیف ہوں. اللہ رب العزت نے خود ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا. تو وہ لوگ جنہوں نے پچھلی شریعت کو پامال کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو پامال کر دیا، جبکہ وہ نماز پڑھتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ قربانی بھی دیتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دین کے اندر انہوں نے کفر کیا، کئی باتوں کا انہوں نے انکار کیا. کن باتوں کا انکار کیا؟ کیوں وہ ان کو کفر کافر کہا گیا یا مشرک کہا گیا؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور ہم ان آیتوں کو اپنے لیے پڑھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی دین اسلام پر ہوں لیکن وہ صفتیں میرے اندر بھی آ گئیں. یا ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں، ہم اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کہ جو کہہ تو رہے مسلمان، نماز روزہ حج زکات بھی چل رہا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی صفت آ گئی ہو جو کفار مکہ کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر آ گئی تھی، اور اگر آ گئی ہوگی تو ان کا بھی انجام ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے کر کے آئیں گے. کس طریقے سے روبرو اللہ رب العزت لے کر کے آئے گا؟ امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیامت کے دن جہنم کو 70,000 زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا. جو آپ نے حدیث سنا ہوگا نا، 70,000 لگامیں ہوں گی، تو وہ لگام زنجیر کی لگام ہوگی، اور اس جہنم کو 70,000 لگام ہوگی، اور اس کو پکڑنے والے کون ہیں؟ اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے اس کو جکڑے ہوئے ہوگا، اس کو تھامے ہوئے ہوگا. ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے، اور فرشتوں کا ابھی ہم ذکر سن کر کے آ رہے ہیں کہ وہ فرشتے نے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں کیسے ہنسوں، کیسے مسکراؤں، یہ کیسے سکون اور اطمینان سے رہوں
میں کیسے خوش رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ میکائیل نے منہ میں سور لیے ہوئے، یعنی سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لیے ہوئے انتظار میں، سر جھکائے ہوئے، ماتھا جھکا ہوا خالق کے سامنے، کان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ میں پھونک دوں اور اس کے پھونک سے زمین چتھڑے بن کر کے اڑ جائے گی۔ یہ طاقتور فرشتے، ایسی طاقت والے۔ آپ نے معراج کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ نبی مکرم جب سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو اس کا منظر بہت ہی حسین تھا، اور نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اس منظر کو کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کو وہ اس منظر کو بیان کر دے۔ سدرۃ المنتہا جہاں پہ اللہ رب العزت سے آپ کی بات ہوئی تھی، وہ اونچا مقام، انتہا تک پہنچنے والا مقام، اور وہاں پہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کو میں نے اصل شکل میں دیکھا، وہ اصل اپنی حیلت میں، اپنی اصل شکل میں آئے، اور ان کے 600 پر تھے۔ اور پر کے تعلق سے دوسری جگہ آتا ہے کہ ایک پر اتنا بڑا، اور کیسے ہوں گے وہ پر کہ زمین میں آنے کو ان کو وقت نہیں لگتا ہے، ساتوں آسمان سے اور آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان میں جانے میں۔ اور فرمایا کہ ان کا حسین، اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت کہ ان کے پر جب انہوں نے جھٹکا تو اس میں سے ہیرے اور موتی چمک رہے تھے، جھڑ رہے تھے جیسے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری جگہ جب جبرائیل امین کو دیکھا تو اس کا زمین پہ جب دیکھے تھے، دوسری پہلی بار جب نبی مکرم نے آپ کو دیکھا تھا تو زمین پہ دیکھا تھا، تو زمین کے اوپر آپ کا پیر تھا، آسمان میں سر ٹکا ہوا تھا۔ ایسے بھاری بھرکم فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے، اور ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں یا اس کو کھینچ رہے ہیں، اور ایسی 70,000 لگام، یعنی 70,000 انٹو 70,000، یہ وہ جہنم ہے جو جہنمیوں کے لیے لے کر کے آیا جائے گا، جو اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کے لیے جو دین کے اندر بگاڑ کو پیدا کر کے اور ایک نئے دین کو عمل کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ لے کر کے آیا جائے گا۔ تفسیر کو، سیرت کو آپ لوگ اپنے ذہن کے سامنے رکھیں گے، بات بالکل کلیئر سمجھ میں آئے گی، اور سیرت کا ہم ضرور مطالعہ کریں۔ بغیر سیرت کو پڑھے ہوئے ہمیں قرآن اتنے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، بہت مشکل ہوتی ہے، تو سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی الغطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، آنکھیں یاد سے پردے میں۔ تفسیر سعدی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے اس کی آنکھیں اوجھل تھیں، اللہ کے کلام کو اس نے نہیں پڑھا، دنیا کی ہر رنگینیوں کو دیکھا، ہر کتاب کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، اللہ نے جو آنکھ دی تھی اس کا اس نے استعمال اسی کے کلام کے لیے نہیں کیا۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے کہ قبول حق سے، حق کو دیکھنے کے بعد زمین آسمان سورج چاند کے اس بننے اور اس دنیا کے سکون اور اطمینان سے چلنے، اور یہ دنیا کی ہر چیز اس بات کی چیخ کر کے گواہی دیتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، لیکن اس کو بھی قبول حق سے اس نے انکار کیا، آنکھوں کا استعمال نہیں کیا۔ پھر سے دیکھیں آیت نمبر 100 کو، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے کر کے آئیں گے۔ اب کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے یہ سمجھایا جا رہا آگے کی آیت میں، کہ کیوں اس کے سامنے جہنم کو لایا گیا، کیا کر کے آیا ہے وہ یہ کر کے آیا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جہنم کو لایا جایا، وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی۔ دنیا میں کسی چیز کے لیے پردہ نہیں لگا اس کی آنکھ میں، لگ گیا تو اللہ کے کلام کے لیے پردہ لگ گیا۔ ہم خود دیکھ لیں 24 گھنٹے میں کتنے بار ہمارا پردہ اٹھتا ہے اللہ کے کلام کے لیے۔ یہ 50 سال 30 سال کی کسی کی زندگی ہوگی، کسی کی 20 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کتنے گھنٹے ہم نے اس کو دیا اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ یہ سب آیتوں کے اندر آتا ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت اور اللہ کا کلام۔ تو ان آیتوں کو دیکھنے کے لیے کتنا، اور اس پہ غور و فکر، اس پہ تدبر، یہ نہیں کیا اس نے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتا تھا، تو اس نے نبی کی بات کو بھی سننے کی اس کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں اس نے اوامر اور نواہی کو نہیں سنا۔ کیا آرڈر ہے اللہ کا
کن کاموں سے اس نے حکم دیا, کن کاموں سے روکا ہے, کچھ جاننے کی اس نے کوشش نہیں کی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے, انکار کیا, اللہ کے کلام کو سمجھنے سے اور اس پر عمل سے انکار کر دیا, اوامر اور نواہی کو جاننے سے اس سے انکار کر دیا, تو کیا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا, اللہ کے کلام کا انکار, یہ سمجھ رکھے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ کیا یہ وہ سوچتے ہیں کہ حشر کے میدان میں وہ میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ میرے بندے کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ کس کے تھے؟ وہ انبیاء کے اور ولیوں کے تھے. لات عزا منات ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے, تو یہ انبیاء اور ولیوں کے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کیا پھر ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اللہ کے کلام کے آرڈرز کا, اس کی توحید کا, کیونکہ مکہ کے اندر تو توحید آخرت اور رسالت یہی پیغام آ رہا تھا, عقیدہ ہی نازل ہو رہا تھا, مسائل کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ سمجھ رکھے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے. کیا یہ سمجھتے ہیں حشر کے میدان میں؟ یہاں پہ ایک بہت قیمتی بات, اس کو نوٹ کریں. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اس دنیا میں, یہ لوگ آخرت میں بھی ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں, ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ حشر کے میدان میں بھی ہماری بگڑی بنا دیں گے, ہماری پریشانیاں دور کر دیں گے, ہم کو جہنم سے نکال کر کے اور جنت کے اندر پہنچوا دیں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے بندے جو میرے حکم کے محتاج, جو میرے اطاعت اور فرمانبرداری اور میرے طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کارساز ہو جائیں گے. بے شک ہم نے, پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھی ہے. اس انداز میں اللہ فرماتا ہے کہ تم آ جاؤ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دے کر کے اور بندوں کے حقوق کو بھی توڑ کر کے, تو تمہاری مہمانی کے لیے, تمہارے استقبال کے لیے وہ سخت فرشتے, کہ جس فرشتے کو نبی مکرم نے معراج کے ہم نے واقعے میں پڑھا کہ دیکھا تو وہ فرشتے نے دیکھ کر کے نبی مکرم کو مسکرائے نہیں. نبی مکرم نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مالک ہے, یہ جہنم کا فرشتہ ہے, یہ اللہ کے رسول یہ جہنم کا فرشتہ ہے. اس نے اب کبھی ہنسا نہیں, کبھی مسکرایا نہیں. اگر یہ مسکراتا تو آپ کو دیکھ کر کے ضرور مسکراتا. وہ جہنم کا فرشتہ بھی جہنم سے ایسا دہشت میں, جبکہ وہ جہنم کا داروغہ ہے, جہنم کو سلگانے والا ہے. اس جہنم کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری مہمانی کے لیے میں نے تیار کر رکھا. آیت نمبر 103. اب یہ جہنم میں کون لوگ جانے والے ہیں, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. قل هل ننبئكم بالاخسرین عملا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالاخسرین عملا, نبی مکرم کہہ دیجئے, قل یعنی کہیے, کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں؟ اب مکہ کے ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں اور ہم اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کم نہیں کرتے تھے, یہ حاجیوں کو پانی پلانا, ان کو گوشت روٹی کھلانا, ان کی مہمان نوازی کرنا اور ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا, بہت محنت کرتے تھے. ان کی محنتیں کم نہیں تھی. تو ان کی محنت کو یاد دلا رہا ہے اللہ رب العزت. کہہ دیجئے نبی مکرم, کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے, عمل کرتے تھے, اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے نہ بتائیں کہ یہ عمل کرتے تھے لیکن اس کے بعد بھی خسارہ پائیں گے, اس کے بعد بھی گھاٹا ہوگا, اس کے بعد بھی نقصان ہوگا, اس کے بعد بھی جہنم ہوگی. وہاں کا نقصان گھاٹا جہنم ہے.
الذین صل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی جدوجہد دنیاوی زندگی میں اکارت ہو گئی، مطلب جتنے بھی نیک کام کیے تھے وہ سب اکارت ہو گئے، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے یہودی اور نصرانی آ کر کے بحث بھی کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ نبی مکرم نے پوچھا کیسے جاؤ گے جنت میں؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہ ہم جنت میں جائیں گے اس لیے کیونکہ ہم تو آپ تو وضو بنا کے نماز پڑھتے ہو، ہم نہا کے پڑھتے ہیں۔ آپ تو خانہ کعبہ کا طواف کپڑے پہن کے کرتے ہو، ہم برہنہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ کعبہ کے رب کے لیے کر رہے ہیں نا۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ اور اس کے بعد تیسرا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے رحمانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ تو بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو محنت بہت کی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم بھی محنت بہت کر رہے ہیں۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان کا کیوں برباد ہو گیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمٹمز، وہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہوں تو ہمارے بھی وہ سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ کیا ہے اس پہ بہت اچھی طریقے سے ہم سب کو غور کرنا ہے۔ جن کی صحیح دنیا میں، جن کی صحیح یعنی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی، مطلب دنیا کی زندگی میں ہی رہ کر کے ختم ہو گئی۔ جو کچھ آگے میں ایک حدیث بتاؤں گا کہ جو کچھ یہ کماتے ہیں دنیا میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ وہ سمجھتے تھے، جبکہ ان کا خیال کیا ہے، ان کا گمان کیا ہے، ہمارا بھی سب کا گمان ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت، نہیں سوری سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88 اور آیت نمبر 2 سے 4 تک۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کر کے آئے ہوں گے، سخت محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، دہتی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سورہ فرقان میں فرماتا ہے اللہ، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 23، اور جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کے طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جو یہ عمل کر کے آئیں گے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، سب برباد کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں عمل اس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو عمل جیسا کوالٹی والا اللہ چاہتا ہے ویسا نہیں کیے، کوانٹٹی لے کے گئے، خوب عمل کر کے گئے، تھک ہار کر کے ان کے چہرے تھکے ہوئے ہیں۔ لیکن جو شرائط اللہ رب العزت نے طے کیے ان شرائط سے خالی ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ ایک تو حدیث دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں شرائط بتاتا ہوں آپ کو۔ چلیے پہلے آیت پوری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیاتہ ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ اولئک الذین کفروا بآیاتہ، انہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، یعنی آیات کے مطابق ان کے عمل نہیں تھے، اپنی مرضی کے حساب کے عمل تھے۔
آیات کے مطابق عمل نہیں تھے، مطلب آیات کا علم حاصل نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. نہ آیات کے مطابق علم ایمان آیا اور نہ آیات کے مطابق عمل آیا. بالکل کلیئر بات ہے. اولئک الذین کفروا بآیاتی، انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، نہ اس کو سیکھنا ہے نہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. آیاتہ ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، تو ہم نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، ختم کر دیا ہم نے ان کے اعمال، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے. خوب عمل، خوب تزمیہ. لہذا پھر اللہ فرماتا ہے لہذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. نام اعمال جب تولا جائے گا تو ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وزن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا جن کے عمل کے اندر وہ شرائط نہیں ہوں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر طے کیا ہے. شرائط اللہ نے قرآن میں طے کیا ہے، اس لیے کہا اللہ رب العزت نے کہ اولئک الذین کفروا بآیاتہم ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، اس کے اندر جو شرائط تھے ان شرائط سے بھاگ گئے، اپنی مرضی کے عمل کر کے آئے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو محنت کر رہے ہیں اور یہ جو پیسہ بہا رہے ہیں اور یہ جو وقت خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان پر ترس کھا لے گا. اللہ نے قانون نازل کیا ہے، قانون کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا. جو شرائط نازل کی ہے ان شرائط کے مطابق عمل کرنا ہوگا. ہماری مرضی کا عمل نہیں چلے گا. اللہ کی مرضی کا عمل کرنا ہوگا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا گیا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہے ان کی سزا جہنم. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور میری رسولوں سے ٹھٹا کیا، مذاق کیا. مطلب آیات کو اور رسولوں کی باتوں کو انہوں نے ہنسی اور مذاق سمجھا، ٹائم پاس سمجھا. چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو انکار کر دیں. انہی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وجہ کیا ہے. دیکھتے ہیں اعمال کیا لیکن برباد کیوں ہو گئے اور کن کے اعمال قبول ہوں گے. آگے کی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 107 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کے اعمال کو قبول کرنے والا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے. کس پہ ایمان؟ اللہ کے کلام پر ایمان. اور جب اللہ کے کلام پہ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ کے کلام بتاتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یہ بے شک اللہ کے رسولوں میں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے. کلام بتاتا ہے. کلام بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. کلام بتاتا ہے کہ تقدیر ہے. تو جس نے اللہ رب العزت کے کلام پر ایمان لائے گا اس کے بعد ہی پھر سارے ایمان شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی پھر اللہ رب العزت کی پہچان اور اللہ رب العزت کی معرفت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. تو جو اللہ کے نبی کو قبول کر لے، اللہ کے کلام کو قبول کر لے، تو اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان لے آیا. اللہ پر ایمان، بنیاد کیا ہے ایمان کی؟ بنیاد 6 ہے ایمان کی. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اور کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی اور تقدیر پر ایمان. تو جس نے ایمان لایا اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہ آیت قرآن کے اندر 100 مقام پر ہے. ایمان لا لو اور عمل صالح کر لو. اور اس ایک آیت کو سمجھانے کے لیے 23 سالانہ نبی مکرم کی زندگی لگی. الا الذین آمنوا کو سمجھایا نبی مکرم نے 13 سال مکہ کے اندر. جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی مکی جو صورتیں ہیں اس کے اندر صرف ایمان کی بات، یعنی توحید، آخرت اور رسالت. پھر جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے عمل صالح پھر نازل ہوا، اور 10 سال میں عمل صالح بتائے گئے کہ یہ نیم ہے. عمل یعنی نیم، تو یہ نیم ہے، یہ نیم ہے. لیکن پہلے ایمان ہے یعنی عقیدہ ہے، توحید ہے، اور پھر اس کے بعد عمل ہے. اور پھر اس کے بعد 100 جگہ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا. اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیوں ان کے برباد ہو گئے، کیا وجہ تھی ان کے عمل کے برباد ہونے کی.
عمل کے برباد ہونے کی یہ وجہ کہ ان کا عمل یا تو ایمان سے خالی تھا، ایمان سے خالی تھا یعنی توحید سے خالی تھا، یعنی اس عمل کے اندر شرک تھا۔ دوسرا اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا یعنی اس کا اپوزٹ شرک تھا، ریاکاری تھی یعنی شرک تھا۔ تو عمل کے اندر شرک، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں سوری، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کے اندر یہ 30 مقام پر یہ آیت آئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ یعنی یہ جو محنت کر کر کے عمل لے کر کے گئے، اس میں نبی مکرم کا اگر عمل نہیں ہے، آپ کے عمل کی مہر نہیں ہے، آپ کے سنت آپ کے حکم کی مہر نہیں ہے، تو وہ عمل کتنی ہی محنت کر کے ہم جائیں گے وہ سب کے سب برباد ہو جائے گا۔ مکہ کے لوگ محنت کرتے تھے نا، لیکن نبی مکرم پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، اور عمل نبی مکرم کی اطاعت کے مطابق نہیں، اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کپڑے اتار کر کے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں، سیٹی بجا رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جا رہے ہیں، نبی کا طریقہ نہیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جس عمل میں نبی کا طریقہ نہیں تو کوئی دوسرا طریقہ ہے، اور جو دوسرا طریقہ آ گیا اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ نیکی کی نیت سے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ اپنانا یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو جس عمل کے اندر شرک ہوگا، جس عمل کے اندر بدعت ہوگی، وہ عمل برباد ہو جائے گا، بھلے ہی کتنا ہی ہم کر کے جائیں۔ یہ ہمیں پتہ چلا اللہ کے کلام سے۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیاتہ، انہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، تو آیات کے اندر یہ آرڈر تھا، یہ اوامر اور نواہی تھی کہ تمہیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، توحید کے ساتھ عمل کرنا ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 3 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی دوسری وجوہات دیکھتے ہیں جو شرک سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسے سفید یعنی روشن نیکیاں لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے نبی مکرم، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا، ضرور، جو پہاڑوں جیسے عمل کو لے کر کے آئیں گے، یعنی عمل کی کثرت لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھیر کر غبار بنا کر غبار میں تبدیل کر دے گا۔ پہاڑوں کی جیسی نیکیاں لائیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس کو غبار کی طرح یعنی دھول کی طرح اللہ رب العزت ان کو اڑا دے گا۔ پہاڑ کا وزن ہوتا ہے، دھول کا وزن ہوتا ہے، تو یہ نام اعمال کو جب تولا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کے عمل کو دھول بنا دے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجئے۔ کتنا پیارا سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ ان کی صفت کیا ہے تاکہ ہم بچ جائیں، کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا، ان کو ہمارے لیے واضح کر دیں۔ صاحب فرماتے ہیں ان کو ہمارے لیے واضح کر دیں، کھول دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں بھی تباہی نہ چھولے، یعنی ہم بھی تباہ اور برباد نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے جنس سے ہیں۔ دیکھیے، ابھی تک اگر ایسا لگ رہا ہو آپ کو کہ مشرکین مکہ کے لیے بات چل رہی تھی، تو یہاں دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں، وہ رات کی عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ کاموں یعنی گناہوں کا موقع مل جائے گا تو وہ ان کا ارتکاب کر لیں گے۔ یعنی اکیلے میں جب وہ رہیں گے، دنیا کے سامنے ہیں تو سارے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جب تنہائی میں اکیلے میں جائیں گے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام بھی کر لیں گے۔
پھر وہ کبیرہ گناہوں کا بھی مرتکب ہو جائیں گی۔ پتہ کیا چلا کہ یہ ریاکار لوگ تھے۔ تو ویسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو ریاکار ہوگا، جو دکھاوا کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا عمل ویسے بھی قبول نہیں کرنے والا۔ تو جو عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہے، اس میں سے ایک شرط اس کے پاس کم تھی، یعنی یہ دکھاوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں اکیلے میں بھی جن عمل سے ہم لوگوں کے سامنے، جن گناہوں سے ہم لوگوں کے سامنے بچتے ہیں، ان گناہوں سے ہمیں اکیلے میں بھی بچنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے گناہ سے نہیں بچ رہے، ہم اللہ کے لیے گناہ سے بچ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچ رہے ہیں۔ تو لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کا سامنا نہ ہو، ہم کوئی عمل کریں تو لوگ ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے خالص کریں۔ تنہائی میں بھی ہم اللہ رب العزت کے ڈر سے اس گناہ سے بچ جائیں۔ اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، ابن ماجہ حدیث نمبر 4245، ابن ماجہ حدیث نمبر 4245۔ ایک اور حدیث، سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا۔ مطلب کسی مومن نے ایک نیکی کیا ہے، اللہ اس پر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی اس ایک نیکی کو اس کے سامنے لا کر کے دے گا۔ جیسے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بتائی تھی کہ تمہاری نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اس کو لے کے آئے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دینے میں اعوذ باللہ من الشیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ سبحان اللہ، جو ہماری نیکی ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دینے والا ہے اور آخرت میں بھی دینے والا ہے، اور کافروں کو اس کی نیکیوں کا بدلہ جو ان نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ مطلب جو کافر ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے، ان کو دنیا میں جو نیکی کیے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2808۔ آخری حدیث دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے قیام کرنے والے ہیں کہ جنہیں اپنے قیام سے کے سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا۔ قیام کرنے والے یعنی تہجد پڑھنے والے۔ تو نبی مکرم فرماتے کتنے ہی تہجد پڑھنے والے ہیں کہ رات میں جاگنے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور کتنے ہی روزہ رکھنے والے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، یعنی یہی وہ ریاکاری ہے جس کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3481، مسند احمد، ابن ماجہ حدیث نمبر 3481، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373، حدیث نمبر 8878، اور بھی دوسری جگہ بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا، میں نے آپ کو تینوں قسم بتایا۔ سب سے پہلے ایمان کا نہ ہونا، اگر ایمان نہیں ہے کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا، اگر اخلاص نہیں ہے، اور ایک مسلم شریف کی حدیث کہ مسلمان سب سے پہلے مسلمانوں کا اللہ رب العزت حساب لے گا، اور کون مسلمان؟ جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں جد و جہد کیا، جہاد کیا، شہید تک ہو گیا، وہ جس نے واعظ و نصیحت کیا، اور یہ حدیث کو میں اس لیے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس لیے اس کو میں نے نہیں نوٹ کیا۔ تو جو ریاکار ہے اس کو اللہ رب العزت منہ کے بل گھسیٹتا ہوگا جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کے اندر ایمان بھی تھا، اخلاص بھی تھا، ایمان بھی تھا اور اخلاص بھی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا اس کے عمل کے اندر۔ اس نے نبی مکرم کو آئیڈیل بنانا، آپ کو رہبر اور رہنما بنانا ضروری نہیں سمجھا، نبی مکرم کے عمل کو عمل نہیں جانا، اپنی مرضی سے عمل کیا یا کسی کے بتانے کی مرضی سے عمل کیا۔ لوگ کہتے چلے آ رہے تھے، باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے تھے، وہی کرتا رہ گیا، اس نے جانا نہیں کہ نبی مکرم نے کیا فرمایا۔ تو اس تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں، جو میں نے ایک آیت آپ کو بتایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ سورہ نساء میں بھی اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 59 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمایا، اور بھی بہت 30 جگہ یہ آیت اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دو اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت۔ تو یہ تین عمل میں سے، تین شرائط میں سے، اور یہ تینوں شرائط اگر ایک ہی جگہ آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر بھی، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اب آیت کو یہ 3 چیزیں سامنے رکھ کر کے سرسری طور پر میں پڑھتے ہوئے نکلتا ہوں. کہیے کیا میں تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا نہ بتاؤں؟ عمل کیا ہے لیکن گھاٹا. جن کی صحیح یعنی کوشش دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اچھا کام کر رہے ہیں, نیکی سمجھ کے کرتے تھے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت کا اور اس کے ملاقات کا انکار کیا. 2 صفت یہاں بتائی گئی. رب کی آیت کا یعنی اس کے قانون کے مطابق, رب کے اصول کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا, اور ان اصولوں میں 3 اصول میں آپ کے سامنے لے آیا. اور اس کی ملاقات کا انکار کیا یعنی آخرت پر اس کو یقین نہیں تھا, چنانچہ ان کے اعمال برباد ہوئے. لہذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے, غبار بنا کر کے اللہ رب العزت ان کے عمل کو اڑا دے گا, دھول بنا کر کے. یہ ہے ان کی سزا جہنم, اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا, انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق سمجھا. ذالک جزاؤہم, یہ ہے ان کی جزا, جہنم, جہنم بما کفروا, جنہوں نے کفر کیا, واتخذوا, اور انکار کیا, آیات ہی ورسل ہزوا. اے اللہ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آیت نمبر 107, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہوں گے. کن کے عمل قبول ہوں گے؟ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان ہم سمجھ چکے ہیں, عمل صالح وہ جس کے اندر اخلاص ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جنت الفردوس میں نازل کیا پہنچایا جائے گا. جنت الفردوس کے تعلق سے ایک حدیث بخاری نے لے کر گیا ہے, بخاری شریف حدیث نمبر 2790. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو, کیونکہ وہ اعلیٰ اور افضل جنت ہے اور اس جنت سے نہریں بہتی ہیں. مطلب اسی جنت سے نہر نکلتی ہے اور ساری جنتوں میں جاتی ہے. جنت کے بھی 100 درجات ہیں. ایک جنت سے دوسرے جنت کی جو دوری ہے اتنی دوری ہے جیسے یہاں سے آسمان کی دوری, ایسی اونچی, اور پھر اونچائی پہ جائیں گے تو اللہ رب العزت کا دیدار بھی زیادہ قریب سے اور زیادہ اچھے سے ہوگا. اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کریں تو جنت الفردوس کی دعا کریں, لیکن دعا کب کریں گے؟ جب ہم عمل بھی ویسا ہوگا. تو ایمان لے کر کے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے. ایمان اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہو, ہر غیب کی باتوں کا, اور غیب ہم اصل میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں. سورہ کہف کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری غیب کی خبریں تھیں. کچھ لوگ اس کو عقل کے اوپر ناپتے ہیں جو کل کی کلاس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, اور کچھ لوگ باپ دادا کے طریقے پہ, کچھ لوگ اکثریت پر, اور کچھ لوگ اپنے علماء پر. لیکن ہمیں اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان کے مطابق جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہماری زندگی ہونا چاہیے, وہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. تو جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت الفردوس نزلا, وہ نازل کیے جائیں گے اور داخل کیے جائیں گے جنت الفردوس میں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. سبحان اللہ, خالدین, وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. آیت اس طرح, اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, وہاں پہ قائم رہیں گے, اور وہاں سے جگہ بدلنے کا نہیں چاہیں گے. سبحان, وہاں جگہ نہیں بدلنا چاہیں گے. کیوں ایسا؟ اللہ اکبر, ایسی کیسی جنت ہے کہ وہاں پہ بور نہیں ہوگا انسان. جنت میں جگہ بدلنے کا اس کا خود دل نہیں ہوگا. ایسی نعمت کہ جس کے تعلق سے اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل نے اس کا گمان کیا, ایسی جنت اللہ عطا فرمانے والا ہے. جب ہم حقیر تھے, حقیر نطفہ تھے, اس وقت ہمیں اگر یہ بتایا جاتا کہ تمہیں ایسی زندگی دی جانے والی ہے کہ تم 6 فٹ کے رہو گے اور تم جو چاہو گے وہ بول دو گے, جو چاہو گے وہ کھا لو گے, جہاں چاہو گے پیر سے چل کے چلے جاؤ گے,
جو چاہو گے ہاتھ سے پکڑ لو گے، جو چاہو گے دیکھ لو گے، جو چاہو گے بول دو گے. تو کیا یقین کرتے؟ اور حقیر قطرے کو اگر کوئی یہ بتائے تو کیا وہ یقین کرے گا؟ نہیں. یہی حال اکثریت کا ہے. جس رب نے اس حقیر نطفے سے یہاں لے کر کے آیا اور اس قدر نعمتیں دے دی جن نعمتوں کو نہ گن سکتے نہ جان سکتے، وہی رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرنے والا. اور جس نے یقین کر لیا وہ ایمان والا، جس نے شک کر لیا وہ منافق، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 1 سناؤ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دیجئے اگر تیرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، یعنی تیرے رب کی جو نشانیاں ہیں، جو اس کے کلمات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، کہہ دیجئے اگر تیرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کو، اللہ اکبر، سمندر کو سیاہی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل بطور مدد اور دے دیں، مطلب اس کے مثل اور بھی سمندر دے دیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں بھی اللہ نے فرمایا اور اگر یوں ہو کہ زمین کے جتنے درخت ہیں یعنی پیڑ ہیں سب کے سب قلم بن جائے، پین بن جائے، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو جائے، اس کی روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، اور اس کی بادشاہت اور اس کے بعد 7 سمندر اور لے آئے جائیں اور یہ سب بھی سیاہی بن جائے، تو اللہ تعالی کی باتیں ختم ہونے والی نہیں. یعنی اس کی جو صفات ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کا جو دین ہے وہ ختم ہونے والا نہیں. بے شک اللہ تعالی نہایت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف ہم ایک بات سمجھیں کہ جب ہم اس کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں جان سکتے، آج تک اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہی ریسرچ چل رہی، اس کو نہیں جان پایا ہمارا چھوٹا سا دماغ، تو اس رب کو کیا جان پائے گا؟ بس اس کے لیے تو ہم یہی کہیں کہ وہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے، ویسا جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے، ہمارا رزق پورا کر رہا ہے، ہم زندہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہمارا حفاظت کر رہا ہے. ہم زندہ ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارا رب ہمیں رزق پہنچا رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو وہ پوری کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو اس کی باتوں کو لکھنے کے لیے اس کی وحدانیت کو، اس کے کلمات کو، اس کی صفات کو اور اس کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو، اس کے اکرامات کو لکھنے کے لیے سمندر کو پوری سیاہی اور 7 سمندر کو اور سیاہی بنا دی جائے اور سارے درختوں کو قلم، تو اس کو نہیں لکھ سکتے. آج کی کلاس کی آخر آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 110. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربهم فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُكُمْ، اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس جملے میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں ہے، اور دوسری بات بتائی گئی یوحا الیہ، دوسری بات بتائی گئی کہ آپ مخلوق ہیں لیکن یوحا الیہ، بشر میں اس کا کوئی ثانی نہیں. کیا بہترین انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ رب العزت نے پیش کیا کہ تم نے کیا سمجھو، اپنے جیسا سمجھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی بات مان لو یا ٹھکرا دو چلے گا. جیسے ہم اپنے باپ کی کبھی بات مانتے ہیں، کبھی جھٹلا دیتے ہیں، کبھی اپنے بڑے بھائی کی بات مانتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، تو کفر لازم نہیں آتا، گناہ بھر ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ٹھکرا دیے تو کفر لازم آ جائے گا. اپنے جیسے کیسے سمجھ لیے؟
ہم میں اور نبی میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ نبی مکرم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بشر میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ان کے برابری کا نہیں، لیکن بشر خالق نہیں، اللہ نہیں، اللہ کا عطا نہیں، اللہ سے نکلا ہوا کوئی حصہ نہیں، تو خالق نہیں ہے۔ مخلوق میں اچھا مخلوق میں بشر ہیں، تو مخلوق میں آپ جانتے ہیں کہ بشر جو ہے وہ افضل بشر، افضل مخلوق ہے، اس لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتوں کا تو درجہ چھوٹا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جھکا دیا، تو درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ انسان کا، اور انسانوں میں بھی ان کا کوئی ثانی، ان کا کوئی شریک، ان کے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ یوحا الیہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی نبی مکرم کی بات کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی جو تم سے، میری نبی کی اطاعت کرنا گویا کہ میری اطاعت کرنا ہے، کیونکہ نبی کا آرڈر، اللہ کا آرڈر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا نبی مکرم کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، یہ آپ کو اس بات نے ممتاز کر دیا۔ تو جو بھی خبریں اچھا وحی کی جاتی ہے، تو جو بھی ابھی غیب کی خبریں ہم سن کر کے آ رہے، عرش کے اوپر جانا، یا جو بھی جتنی بھی خبریں ہم سن کر کے آ رہے ہیں، یاجوج ماجوج کا آنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا، مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، اور جتنی بھی غیب کی خبریں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں اسراء اور معراج کے تعلق سے، تو یہاں پہ یہ بتا دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کفار مکہ نے سوال کیے تھے 3، اور اس سوال کے جواب پر سورہ کہف نازل ہوئی تھی، اور وہ 3 غار والوں کا قصہ، اور وہ فلاں قصہ فلاں، یہ سارے قصے جو بتائے جا رہے ہیں، میں بشر ضرور ہوں لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو پورا کلیئر کر دیا یہودی اور نصرانیوں کو بھی کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائی تم نے نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، سن لو میرے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی کہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، تو وہ پورا ان کے عقیدے کو بھی کلیئر کر دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو سمجھا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر اوتار واد نہیں ہے کہ وہ زمین پہ اتر آیا مصطفیٰ ہو گئے جو عرش بنی پہ تھا، خدا ہو کے نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک رازق ایک ہے، جو وہ نیلے گگن کا سوامی ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، ساری چیزوں کی ضرورت کا پورا کرنے والا، وہ اکیلا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں لیکن میرے طرف وحی آتی ہے، اور وحی کی بنیاد پہ میں نے ساری خبر تم کو دیا ہے، یہ تمہارا الہ۔ اور پھر وحی کیا آتی ہے؟ سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں وحی کیا آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ وہ واحد الہ ہے، تمہارا پوجیہ اکیلا ہے، تم جس کی پوجا، تم جس کی آرادھنا، تم جس کو سجدہ، تم جس کو آستھا، جس کو تم پوجو، وہ الہکم الہ واحد، وہ ایک ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے پوچھ لیجیے کہ دنیا کے بنانے اور چلانے والے کتنے، وہ بغیر سوچے سمجھے کہے گا ایک۔ تو یہاں بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پھر جو شخص کے اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے، نیک عمل کرے۔ پھر یہاں پہ پھر سے جاتے جاتے بات کہی جا رہی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو امید رکھتا ہے کہ اسے اپنے رب کے پاس جانا چاہیے، یعنی ایمان والا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ وہی کوالٹی والا عمل جس کے اندر ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ ہو۔ تو جو ایمان والا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، عمل صالح ہو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ آخر میں بھی جا کر کے پھر توحید کا بیان، ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اس آیت کو بھی بتاتا کہ کتنا زبردست انداز میں اللہ رب العزت نے خالق اور مخلوق کا فرق بتایا اور عبادت کی شرائط بتائی، اور پھر یہ کہہ دیا
کہ تم اگر ایمان والے ہو تو ان شرائط کے مطابق عمل کرو گے، یعنی توحید کے ساتھ صرف ایک رب کی عبادت کرتے ہوئے عمل کرو گے تو تمہارا عمل قبول ہے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ یہاں پر سورہ کہف اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کے بارے میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ مطلب شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، یعنی دکھاوا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، یعنی بدلہ دے گا، ریاکاروں سے کہے گا، فرمائے گا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دنیا میں دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ ریاکاروں کہے گا تم میرے کو دکھانے کے لیے تو کیے نہیں، جس کو دکھانے کے لیے کیے تھے جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، بھلا دیکھو تو صحیح کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو؟ تم نے مجھے چھوڑ کر کے ان کی عبادت، ان کی رضا کے لیے تم نے عمل کیے تھے، جاؤ تو صحیح دیکھو تو کیا تم اس کے پاس کوئی جزا پاتے ہو؟ نہ دنیا میں ان کے پاس کوئی جزا ملی، نہ آخرت میں کچھ ملنے والی ہے۔ تو یہ ہے مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 5 حدیث نمبر 428، اور سلسلۃ الصحیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634، اور احد حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، سب پورے فرشتے جو ہے نا حشر کے میدان میں سارے اگلے پچھلے جمع ہوں گے، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے اللہ کے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں جس نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا اس میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا، مطلب دکھاوا ریاکاری نہیں تھی، وہ غیر اللہ سے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا تھا وہ غیر اللہ سے اس کا بدلہ لے لے۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3466، اور ترمذی 3154، ترمذی 3154۔ السلام علیکم۔